ثاقب سلیم ماضی کی دھن سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا اس جانباز فوجی کی جس نے 1947 میں کشمیر کے جھانگر پر پاکستانی فوج کے قبضے کے بعد یہ قسم کھائی تھی کہ وہ تب تک بستر پر نہیں سوئے گا جب تک کہ جھانگر کو دشمن سے واپس حاصل نہ کر لے۔ 3 مہینے تک یہ مرد مجاہد کشمیر کی ٹھنڈی زمین پر سویا اور دشمن پر فتح کرنے تک بستر پر نہ لیٹا۔ یہی وہ فوجی تھا جسے یہ فیض حاصل ہے کہ دشمن فوج نے اس کو مارنے کے لیے 50,000 روپے کا انعام رکھا تھا۔ ہندوستان کی فوج کا یہ جانباز بریگیڈیئر محمد عثمان تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تب ہندوستانی فوج میں بریگیڈیئر رینک کے 18 افسر تھے۔ عثمان ان میں سے اکیلے مسلمان تھے۔ پاکستان کی اور سے ان کو یہ پیشکش ہوئی تھی کہ اگر وہ پاکستانی فوج کے ساتھ آئیں گے تو ان کو جلدی پروموشن دیتے ہوئے آرمی چیف کے عہدے تک لایا جائے گا، لیکن عثمان نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ 1947 میں پاکستان نے جب کشمیر پر حملہ کیا تو عثمان کو نوشیرہ سیکٹر میں تعینات کیا گیا۔ 25 دسمبر 1947 اچانک ہوئے حملے میں نوشیرہ کو تو بچا لیا گیا، لیکن ہندوستانی فوج جھانگر کو کھو بیٹھی۔ عثمان نے تب قسم کھائی کہ جب تک جھانگر کو واپس جیت نہ لیں گے تب تک کشمیر کی ہڈیاں گلا دینے والی سردی میں زمین پر سوئیں گے۔ کہنے کی بات نہیں کہ نوشیرہ کے اس شیر نے ملک کے لیے جھانگر کو مارچ 1948 تک واپس فتح کر لیا تھا۔ پاکستانی فوج پر حملہ کرنے سے پہلے عثمان نے اپنے سپاہیوں کو جو پیغام دیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ اس جہاں میں ہر انسان کو موت آنی ہے، یہ اس پر ہے کہ وہ موت اس کو ڈر کر آئے گی یا اپنے بزرگوں کی قبر کی حفاظت کرتے ہوئے۔ 6 فروری 1948 کو پاکستانی فوج نے نوشیرہ میں ہندوستانی فوج پر حملہ بول دیا۔ رات کا وقت تھا اور پاکستانی سپاہیوں کی تعداد ہندوستانیوں سے کہیں زیادہ۔ عثمان کی کمانڈ میں ہندوستانی فوج نے پاکستانی فوج کو ایسی ہار سے دوچار کرایا کہ جہاں دشمن کے 2000 فوجی مارے گئے وہیں صرف 33 ہندوستانی شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد عثمان کو نوشیرہ کا شیر کہا جانے لگا اور میجر جنرل بلونت نے پریس کانفرنس کر جیت کا سہرا عثمان کے سر باندھا۔ لیکن عثمان صرف بہادر ہی نہیں تھے، ایک لیڈر بھی تھے۔ انہوں نے ایک دم سے بلونت کو خط لکھ کر کہا کہ جیت میں سبھی سپاہیوں کا حصہ ہے اور ایسے میں صرف ان کو جیت کا ہیرو کہنا ناانصافی ہے۔ جو بھی ہو، دشمن بھی اپنی ہار کی وجہ جانتا تھا اور اس نے عثمان کے سر پر 50,000 کا انعام رکھ دیا۔ یہ اپنے آپ میں ایسا واقعہ تھا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ عثمان صرف فوجی ہی نہیں تھے، ایک نیک انسان بھی تھے۔ جنگ کے دوران کھانے پینے کی کمی ہو چلی تھی، ایسے میں انہوں نے اپنی بٹالین کو ایک دن کا ورت یا روزہ رکھنے کو کہا تاکہ اس کھانے کو عام کشمیریوں میں تقسیم کیا جا سکے۔ ہندوستان کا یہ جانباز سپاہی اچانک ہوئے ایک حملے میں 3 جولائی 1948 کو ملک کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ملک نے بھی ان کو اس عزت سے آخری سلام کہا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ان کو دہلی کے جامعہ ملیہ قبرستان میں دفنایا گیا۔ ان کے جنازے میں نہرو، بلدیو سنگھ، راج گوپالاچاری، جنرل کریپا، شیخ عبداللہ نے شرکت کی اور نماز جنازہ خود مولانا آزاد نے پڑھائی۔ وطن کی لاج جس کو تھی عزیز اپنی جان سے، وہ نوجوان جا رہا ہے آج کتنی شان سے۔ اس ایک جوان کی خاک پر ہر ایک جواں شہید ہو، وطن کی راہ میں وطن کے نوجواں شہید ہو۔ شکریہ۔